تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے آراستہ کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ کفار و منکرین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے مزید تکوینی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو تسلیم کر کے نور ہدایت سے اپنی قلوب کو روشن کریں۔ پہلے ان آیات تکوینیہ کا ذکر فرمایا جو بلندی میں پائی جاتی ہیں۔ بروجن کا واحد برجن ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے جس میں اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے جس میں یونان کے علماء ہیئت نے اسے استعمال کیا۔ دونوں معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ برجن کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا۔ جب عورت پردے سے نکل آئے اور اپنی نمائش کرنے لگے تو کہتے ہیں تبرجت المرأہ۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے اس کا اطلاق ان چیزوں پر ہونے لگا جو دور سے نمایاں ہوتی ہیں، مثلا قلعہ، محل، شاہراہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے وہ بڑے ستارے جو دور سے نمایاں ہوتے ہیں انہیں بھی اہل عرب برج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ابو صالح نے کہا بروجن سے مراد سبع سیارات ہیں۔ علماء ہیئت نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ سورج 3 ماہ تک شمال کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر 3 ماہ تک ہٹتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ 3 ماہ تک جنوب کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر 3 ماہ تک ہٹتا رہتا ہے، تو انہوں نے سورج کے مدار حرکت کو 12 حصوں میں بانٹا اور ہر حصے کو برج کہا، اور مدار کے ہر حصے میں جو بڑے بڑے ستارے پائے جاتے ہیں ان کی خیالی شکل اپنے ذہن میں مرتسم کر لی اور اس شکل سے اس برج کا نام رکھ دیا گیا۔ ان برجوں کے نام یہ ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس اور جدی، دلو اور حوت۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیت میں بروج سے کیا مراد ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ مدار آفتاب کی یہ تقسیم یونانی علماء ہیئت نے کی تھی۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نزول قرآن سے پہلے عرب اس تقسیم کو جانتے تھے اور اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے تھے تو پھر ان برجوں سے وہی 12 برج مراد ہوں گے جن کے نام ابھی اوپر لکھے گئے ہیں، اور اگر اس کا قابل اعتماد ثبوت بہم نہ پہنچے تو بھی آیت کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، کیونکہ اس وقت بروج سے مراد وہ 7 سیارے یا دیگر بڑے بڑے چمکدار ستارے ہوں گے جو کروڑوں چمکتے ہوئے ستاروں میں بھی خوب نمایاں نظر آتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 16 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے آراستہ کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ چمکدار ستارے بنا دیے اور انہیں غیر منظم طور پر بکھیر دیا کہ اس سے روشنی حاصل ہوتی رہے اور ان کی کرنیں اپنی اپنی تاثیرات سے متعلقہ اشیاء کو متاثر کرتی رہیں اور بس، بلکہ ان کو ایسے موزوں طور پر سجایا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ان کے حسن ترتیب کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ الغرض یہ کوئی حسن مستور نہیں جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہو، تاروں بھری اندھیری رات ہو یا 14ویں کا چاند اس خاکدان ارضی پر اپنے انوار کی بارش کر رہا ہو، حجلہ عروسی سے نکلنے والی دلہن کی طرح حیا کی سرخی گالوں پر لیے صبح کے وقت سورج جلوہ نمائی کر رہا ہو، یہ شام کے وقت مغربی افق کو اپنی حسرتوں کے خون سے سرخ کر کے وہ رات کی تاریکی میں گم ہونے کی تیاری کر رہا ہو، کون سا ایسا منظر ہے جس سے ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق لطف اندوز نہیں ہوتا؟ خالق کائنات نے ہر چیز کو جس طرح مفید اور مستحکم بنایا ہے اتنا ہی اسے حسن و جمال بھی بخشا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 17۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اتنے مفید، حسین اور محیر العقول نظام کو قائم کر کے اس کی حفاظت کا بندوبست نہ کرنا حکمت ربانی کے خلاف تھا، اس لیے فرمایا کہ ہر شیطان مردود کی دخل اندازی، اس کی تخریبی سرگرمی اور فساد انگیزی سے اس نظام کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ پیدا کر سکے۔ یہ نظام شمسی جس طرح مرتب کیا گیا ہے، اس کے ثوابت کے لیے جو مقامات متعین کیے گئے ہیں اور اس کے سیارات کے لیے حرکت کرنے کی جو مداریں مقرر کی گئی ہیں، کوئی تخریبی قوت بال برابر بھی اس میں فساد برپا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شیطان مردود قدرت کی طرف سے مقررہ حد بندیوں کو توڑ کر آگے جانا چاہتا ہے تو شہاب ثاقب سے اس کی تواضع کی جاتی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 18۔
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين۔ ترجمہ، بجز اس کے جو چوری چھپے سن لے تو اس صورت میں تعاقب کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔ سورہ حجر آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ شہاب کے بھی دو معنی ہیں، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ لغت میں شہاب چمکنے والی آگ کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہاں مبین کی صفت مذکور ہے یعنی ظاہر، اور بعض دیگر مقامات پر اس کو ثاقب کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے جس کا معنی ہے چھیدنے والا، یعنی ایسی تیز آگ جو ہر چیز میں سے سوراخ کر کے گزر جاتی ہے، اور اصطلاح میں اس روشنی کو کہتے ہیں جو فضا میں شام کے بعد لمبی لکیر کی طرح نمودار ہوتی ہے اور پھر آنن فانن غائب ہو جاتی ہے۔ اس شہاب کی حقیقت کیا ہے؟ جدید علم فلکیات کے ماہرین خود بھی وثوق سے اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں آج تک ہم اپنی تحقیق سے جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام شمسی کا کوئی چھوٹا سا تارا ٹوٹتا ہے جس کے اجزاء جب ہوا کے کرے میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ ہم شہاب ثاقب کی ماہیت کے متعلق آج جو بہترین توجیہ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام شمسی کا کوئی چھوٹا سا تارا ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹنے والے تارے کا بیشتر حصہ ہماری فضا میں پہنچنے سے پہلے یا تو گرد بن جاتا ہے یا بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے، اور عقل قلیل ہماری فضا میں پہنچ کر دکھائی دیتا ہے، اور اس کے کئی ٹکڑے زمین پر بھی گر پڑتے ہیں۔ شہاب ثاقب کے ٹکڑے مختلف عجائب خانوں میں موجود ہیں۔ سب سے بڑے ٹکڑے کا وزن 40 ٹن تقریباً 1120 من ہے، اور یہ ٹکڑا جنوب مغربی افریقہ میں ہے۔ اس سے کم وزن کا ایک ٹکڑا جو گرین لینڈ میں گرا تھا اس کا وزن 36.1/2 ٹن ہے۔ اسے کمانڈر پیری وہاں سے اٹھوا کر نیو یارک لے آئے۔ 18ویں صدی میں پیرس کی سائنس اکیڈمی نے شہاب ثاقب کا انکار کر دیا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سارے نمونے جو مختلف عجائب گھروں میں ہیں سب فرضی ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے گرنے کی چشم دید شہادتیں دی ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن 1803 میں پیرس کے قریب ہی 3000 شہاب ثاقب کا می برسا۔ اس طرح قدرت نے ان سائنسدانوں کے غرور کو توڑا اور ان کی کم علمی کا پردہ فاش کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 15 صفحہ 341۔ اسی ضمن میں وہ حجر اسود کے متعلق بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ زمینی پتھر نہیں ہے بلکہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے۔ انہوں نے اپنی کم علمی کے باعث اسے بھی ایک شہاب ثاقب تصور کیا ہے، لیکن یہ ان کی کم علمی ہے۔ بہرحال اس بات کا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ یہ یہاں کا پتھر نہیں ہے۔ جب تک یونانی علم حیات کے زیر اثر ہم یہ سمجھتے رہے کہ زمین سے خشک بخارات اٹھتے ہیں اور جب وہ کرہ ناری کے قریب پہنچتے ہیں تو جل اٹھتے ہیں، انہی جلنے والے بخارات کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم بیان کرنے کے لیے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جدید تحقیقات سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ شہاب ثاقب نظام شمسی سے کسی ٹوٹنے والے تارے کا جدا شدہ ٹکڑا ہے تو اب معاملہ بہت حد تک واضح ہو گیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان شہابوں سے شیطانوں کے روکنے کا کام کیوں کر لیا جاتا ہے، اگر آپ موجودہ تحقیقات کی روشنی میں اس کی کوئی علمی توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہیں تو جلد بازی میں اس کا انکار نہ کیجیے۔ اس پر یقین رکھیے کہ یہ سچ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ اسے بھی سر دست انہی مسائل میں سے شمار کیجیے جن کو عقل انسانی بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکی، اور انتظار کیجیے حتیٰ کہ مستقبل کئی دوسری پیچیدہ گرہوں کی طرح اس عقدے کی بھی گرہ کشائی کر دے۔ اور اگر آپ فزکس کے طالب علم ہیں اور مسلمان ہیں تو آپ ان مسائل کو سلجھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کہیں آپ کے ذہن رساک اور نظر نہ لگ جائے۔ کسی کالج میں لیکچرار بن جائیے، پھر بھی مزید مطالعہ یا تحقیق کی طرف راغب ہو کر اپنی آرام دہ زندگی کو بے آرام نہ بنائیے، اور اگر کچھ کرنے کے لیے دل مجبور ہی کرے تو کتابوں کے نوٹ اور خلاصے لکھ کر ہاتھ رنگیے تاکہ آپ کے شاگردوں کو بھی اس علم میں صرف اتنی ہی دسترس حاصل ہو جس سے وہ امتحان میں پاس ہو جائیں، مبادا آپ کی کاوش اور تحقیق سے کوئی کرانی مسئلہ حل ہو جائے۔ الہی ہمارے جوانوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار فرما، ان کے دلوں کو حقیقت سے آشنا کر دے، انہیں اپنی دینی اور قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی لگن بخش دے، ان تن آسانوں کو سوز آرزو سے تڑپا دے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حجر آیت نمبر 19۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ ترجمہ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور گاڑ دیے اس میں محکم پہاڑ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔
سورہ حجر آیت نمبر 19 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عالم بالا میں اپنی قدرت کے کمالات کا ذکر کرنے کے بعد اب حضرت انسان کو کرۂ ارض میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کی مدت پوری کرتا ہے۔ فرمایا اس زمین کو دیکھو، ہم نے اسے کتنا کشادہ کر دیا، اربوں کی تعداد میں تو صرف انسان یہاں بستے ہیں، پھر اسی پر ان کے رہنے کے مکان ہیں، یہیں ان کی وسیع سیرگاہیں ہیں، اور اس کے مزروعہ رقبے کا شمار بھی کوئی آسان بات نہیں۔ انسان کے علاوہ انگنت قسم کے پرند و چرند کے لاتعداد افراد کا بھی یہ مسکن ہے۔ اس کی کشادگی کا اندازہ کرنا ہو تو ذرا ان صحراؤں کو دیکھو جو ہزاروں میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، پھر یہ بلند و بالا پہاڑ جو اپنی جگہ پر کیل کی طرح ٹھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی زمین میں سمائی ہوئی ہیں، اور پھر بھی زمین کا بیشتر حصہ غیر آباد ہے۔ تو جس قادر مطلق نے اتنی وسیع زمین بنائی ہے اور اس میں تمہاری آسائش کے لیے ہر ضروری سامان مہیا کر دیا ہے، اس کی الوہیت اور وحدانیت کا انکار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 19 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ علامہ زمخشری نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر چیز کو حکمت کے میزان پر تولا گیا ہے اور ہر چیز کو اتنی ہی مقدار بخشی گئی ہے جو اس کے لیے مناسب تھی۔ اس میں نہ زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کمی کا احتمال۔ اب اگر آپ کسی چیز پر سرسری نظر ہی ڈالیں گے تو آپ کو اس میزان حکمت کا احساس ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے خواب و جاندار ہو یا بے جان، نباتات ہوں یا جمادات، معین مقدار اور مخصوص خاصیتیں رکھ دی ہیں جن میں کہیں رد و بدل آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ گندم کے پودے پر انار کے دانے نہیں لگ سکتے، چڑیا کی جو شکل اور حجم مقرر ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، شیر جیسے قوی جانور کے لیے بھی قد و قامت کا ایک خاص پیمانہ مقرر ہے جس سے وہ آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ شیر بڑھ کر ہاتھی کا حجم اختیار نہیں کر سکتا اور ہاتھی اپنے حجم کو گھٹا کر بلی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کے لیے ایسے مضبوط قوانین اور ایسے معین پیمانے مقرر ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حجر آیت نمبر 20۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی اس میں رزق کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ سورہ حجر آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ معائش کا واحد معیشتن ہے، اس سے مراد وسائل معاش ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اور ماوردی نے کہا ہے کہ اس سے عمر بھر اسباب رزق میں تصرف کرنا مراد ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ تم اپنے رزق کے خود کفیل ہو اور اس کا اہتمام تم خود کرتے ہو۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ روٹی جو تم کھاتے ہو، یہ گوشت، سبزیاں، پھل وغیرہ جو تم استعمال کرتے ہو، ان کے فراہم کرنے والے تو ہم ہیں۔ تم نے تو صرف ان کو پکا کر کھا لیا، اور پکانے اور ان چیزوں کو کام میں لانے کی سمجھ بھی ہماری دی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ادھر دیکھو، یہ ان گنت پرندے، یہ جنگلی جانور اور درندے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سمندر میں بسنے والی بے انداز جاندار مخلوق، کیا ان کا کھانا تمہارے مطبخ سے پک کر جاتا ہے؟ انہیں بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 21۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ترجمہ۔ اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور ہم نہیں اتارتے اسے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ سورہ حجر آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ ہر چیز کے ہمارے پاس بھرے ہوئے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ انہی سے ساری مخلوق کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے اور ان کی ضروریات کی کفالت کی جا رہی ہے، اور تم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کب تک جاری رہے گا۔ نامعلوم زمانے سے لے کر ان کی خوراک کا انتظام انہی قدرتی خزانوں سے ہو رہا ہے، اور وہاں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہوتا رہے گا اور یہ خزانے بھرے کے بھرے رہیں گے۔ لیکن ان معمور اور بھرے ہوئے خزانوں کو بانٹنے پر کوئی اندھی فطرت مقرر نہیں جو بلا تمیز یوں ہی لٹاتی رہے، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 22۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ترجمہ، پس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باردار بنا کر، پھر ہم اتارتے ہیں آسمانوں سے پانی، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ حجر آیت نمبر 22 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ آیت غور طلب ہے۔ جب نر مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے اور مادہ تولید اس میں ڈالتا ہے تو عرب کہتے ہیں القحہ الفحل ای القا الیہ الماء۔ علماء تفسیر نے ہواؤں کو لواقح کہنے کی متعدد وجوہ ذکر کی ہیں۔ یا تو اس لیے ہواؤں کو لواقح کہا جاتا ہے کہ یہ بارش کے پانی کو بادلوں کے مشکیزوں میں اٹھائے ہوئے آتی ہیں، یا اس لیے کہ بادلوں میں یہ اس رطوبت کو ملاتی ہیں جس سے ان سے بارش برسنے لگتی ہے، یا اس لیے انہیں لواقع کہا گیا کہ یہ درختوں کو باردار کرتی ہیں، یعنی نر درختوں کے گابوں کو لے کر مادہ درختوں کے گابوں میں جا کر ڈالتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ لواقع ہواؤں کو بھیجتا ہے جو درختوں کو باردار کرتی ہیں۔ قرآن پاک نے اس راز سے پہلے ہی پردہ اٹھا دیا تھا کہ نر مادہ کا وجود صرف جاندار مخلوق میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نباتات کی افزائش نسل کے لیے یہی طریقہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، ان چیزوں سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے بھی، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں ابھی وہ نہیں جانتے۔ نر درختوں، پودوں، جڑی بوٹیوں کے شگوفے ان کی مادہ تک پہنچیں تو کیوں کر انسان سارے کام چھوڑ کر اگر یہی ایک کام کرنے لگے تو پھر بھی وہ اس کا لاکھوں حصہ انجام نہیں دے سکتا۔ یہ چیز انسان کی طاقت سے ماورا تھی، اس لیے قدرت نے اپنی کرم گستری سے ان کا خود ہی اہتمام فرما دیا۔ حضرت انسان کو خبر تک ہی نہیں ہوتی، اور اس کے باغوں میں، کھیتوں میں، چراگاہوں میں اور جنگلوں میں اور نہ معلوم اور کہاں کہاں ہوائیں چپکے سے عمل تلقیح کو انجام دے رہی ہوتی ہیں، جن کے باعث درختوں کی ٹہنیاں رنگ برنگ خوش ذائقہ پھلوں سے لد گئی ہیں اور جھوم جھوم کر اپنے خالق کے حضور اداب بندگی بجا لا رہی ہیں۔ کھیتوں کے پودوں پر خوشوں کے تاج سجائے جا رہے ہیں اور ان کو دانوں کے موتیوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جھک جھک کر اپنے خالق کی ربوبیت اور کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ چراگاہوں میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گھاس کس طرح زمین پر بچھی چلی جا رہی ہے، وہ بھی اسی کی بارگاہ عظمت میں سجدے کر رہی ہے جس نے اس کی بقا اور بالیدگی کا حکیمانہ انتظام فرما دیا۔ ایک حضرت انسان جس کے لیے کارخانہ ہستی کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز مصروف خدمت ہے، وہ بے سدھ پڑا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہی حقیقت تھی جس کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعبیر نخل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ جب دوسرے تمام درختوں پر ہم عمل تلقی نہیں کرتے بلکہ ہوائیں از خود اس کو سر انجام دیتی ہیں، تو آخر کھجور کے درخت نے کیا قصور کیا ہے کہ ہواؤں کی عملداری سے اسے خارج کر دیا گیا ہو اور اس کے لیے انسان کو زحمت گوارا کرنی پڑے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے دوسرے سال کم پھل آنے کی شکایت کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ درخت اس عمل تعبیر کے برسوں سے عادی تھے اور ان کو اپنی طبی حالت پر آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، تو حضور نے فرمایا یہ دنیاوی کام ہے جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ اس چیز کا تعلق احکام شرعی سے نہ تھا، اس لیے اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق عمل کریں۔ نیز اس قسم کے مسائل کا بتلانا نبی کے فرائض میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ان عقدوں کو حل کرنے کے لیے انسان کو اپنے تجربے، مشاہدے اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے یہاں صحابہ کو مجبور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا نہ جاننے کی دلیل نہیں، جیسے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ حضور کے علم کی وسعت کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ جن مسائل کو سلجھانے کے لیے انسان کو بھی صدیوں غور و فکر کرنا تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی سمجھتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 22 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے کنویں، تمہارے تالاب، تمہارے ٹینکیاں اور تمہارے ڈیم جن میں تم پانی کا ذخیرہ جمع کرتے ہو، یہ بھی تو ہمارے خزانوں کی کرم گستریوں کی وجہ سے لبریز ہیں۔ اگر ان خزانوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو حقیقت معلوم ہو جائے۔ سورہ حجر آیت نمبر 23۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ ترجمہ،
اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 24۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو گزر چکے ہیں تم میں سے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو۔ سورہ حجر آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ کمال قدرت کے ذکر کے بعد کمال علم کا بیان ہے، یعنی جس طرح وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی طرح ہر چیز کو وہ جانتا بھی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 25۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن پھر زندہ کرے اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اور وہ ہر شخص کو، خواہ اس کو مرے ہوئے ہزارہ سال بھی کیوں نہ گزر چکے ہوں اور خواہ اس کے ذرے اڑ کر کہیں سے کہیں کیوں نہ چلے گئے ہوں، وہ ان سب کو جانتا بھی ہے اور ان کو یکجا کرنے پر قادر بھی ہے۔ جب حکمت اس بات کی مقتضی ہو اور کوئی چیز علم سے باہر بھی نہ ہو اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہو، تو پھر قیامت کے انکار کی کوئی جرت نہیں کر سکتا بجز اس بد نصیب کے جسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط، قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان نہ ہو۔ یہاں پر 14ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔